اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر آیت نمبر 43۔ قال سبحانہ و تعالی فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سالککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل جہنم ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے سقر میں ڈالا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ نماز مومن کی نشانی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ نماز کی خاطر کم سونا مومن کی نشانی ہے۔ تو جو لوگ نماز کو ترک کرتے ہیں وہ ان باتوں پہ ضرور غور کریں، جس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مرد و عورت جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے 18 سزائیں رکھی ہیں۔ وہ کس طرح میں آپ کو تقسیم کر کے بتا دیتا ہوں۔ وہ 18 سزائیں ہیں کون سی اور کب ملے گی، کس وقت ملے گی، کون کون سے موقع پہ ملے گی۔ تو جو 18 سزائیں ہیں ان میں سے 6 جو ہیں وہ دنیا میں سزائیں دی جائیں گی نماز کی غفلت کی وجہ، جو نماز نہیں پڑھتے مرد و عورت۔ 3 سزائیں موت کے وقت دی جائیں گی، 3 سزائیں قبر میں دی جائیں گی، 3 معاشر میں، اور 3 پل صراط پہ دی جائیں گی۔ تو جو 6 دنیا میں دی جائیں گی وہ کون سی ہیں؟ دنیا میں 6 سزائیں کون سی ہیں؟ رزق سے برکت ختم کر دی جائے گی، اس کی سزا ہوگی دنیا میں پہلی سزا کہ اس کے رزق سے اس کی برکت کو ختم کر دیا جائے گا۔ زندگی سے برکت ختم ہو جائے گی، اس انسان کی زندگی سے برکت ختم ہو جائے گی اگر نماز نہیں پڑھے گا۔ چہرے کا نور ختم ہو جائے گا، انسان کے چہرے سے واضح عیاں ہوگا۔ جو بے نمازی ہوگا اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوگا، اسلام میں اس کا حصہ نہیں ہوگا، یعنی دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، وہ یہ کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس کے بعد نیک لوگوں کی دعاؤں میں شریک نہیں ہوگا، یعنی اکثر دیکھیں آپ دعا کرتے ہیں یار فلاں کے لیے دعا کرا دیں، نیک لوگوں سے دعا کرواتے ہیں، تو وہ دعا آپ کی قبول، اس نیک انسان کی دعا آپ کے لیے قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وجہ کہ جو 6 سزائیں ہیں ان میں یہ سزا شامل ہے کہ آپ نیک لوگوں کی دعا سے محروم رہیں گے، وہ دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی اپنی دعا قبول نہیں ہوگی، وہ انسان خود اپنے لیے دعا کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وجہ ترک نماز۔ یہ 6 سزائیں دنیا میں جو سے دی جائیں گی۔ آگے ہوگا 3 سزائیں جو موت کے بعد دی جائیں گی۔ وہ 3 سزائیں کون سی ہیں؟ وہ 3 سزائیں یہ ہیں، ذلیل ہو کر مرے گا، دنیا میں ذلیل ہو کر مرے گا، موت کے وقت اس کی جان پر پہاڑ جتنا وزن ہوگا، جب اس کو حالت احتضار ہوگا، جب اس کی روح نکل رہی ہوگی تو اس وقت اس پہ جو بوجھ ہوگا وہ پہاڑ کی مانند ہوگا، اتنا سخت عذاب ہوگا اس کے لیے جو نماز کو ترک کرتے ہیں۔ پیاسا مرے گا، سب سے بڑی سزا دیکھیں، پیاسا مرے گا۔ پیاس کتنی شدت ہوگی پیاس کی، اگر اسے تمام دنیا کا پانی پلا دیا جائے اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی، اور تمام دنیا کا اسے کھانا کھلا دیا جائے اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوگی۔ اس کے بعد 3 سزائیں جو قبر میں دی جائیں گی، وہ 3 سزائیں کون سی ہیں؟ شدت غم کا سامنا ہوگا، اس کی قبر میں تاریکی ہوگی، انتہائی غم کا عالم ہوگا اس کے لیے قبر میں، اور اس کی قبر تاریک ہوگی، اندھیری ہوگی، اس کی قبر تنگ ہو جائے گی اور قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اس کی قبر جو ہوگی بے نمازی کی، اس کی قبر تنگ ہو جائے گی اور حشر تک یعنی معاشر تک عذاب میں مبتلا رہے گا تا قیامت تک، اور ملائکہ اسے خوشخبری نہیں سنا پائیں گے، یعنی کسی قسم کے لیے اس کے لیے خوشخبری نہیں ہوگی کہ کسی خوشخبری کی نوید ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، وہ امید ختم ہو جائے گی، ملائکہ اسے کسی قسم کی خوشخبری نہیں سنائیں گے۔ یہ 3 سزائیں ہوگی قبر میں۔ آگے 3 سزائیں جو معاشر میں دی جائیں گی وہ کون سی ہیں؟ قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اس شخص کا چہرہ بگڑ جائے گا، بے نمازی کا، روز قیامت اس کو گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ پل صراط پر 3 سزائیں، اور پل صراط پر 3 سزائیں دی جائیں گی، وہ کون سی ہیں؟ پہلی سزا، اللہ اس کی طرف نگاہ شفقت نہیں فرمائے گا، یعنی خداوند عالم کی جو رحمت ہے، شفقت ہے، اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ یہی ترک نماز،
جو بے نمازی ہوگا اس کے لیے اس وقت پل صراط پہ وہ خدا کی رحمت سے بھی محروم ہو جائے گا، شفقت سے محروم ہوگا، اس سے کسی قسم کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کا کوئی فدیہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے پاس کوئی صورت نہیں ہوگی بچنے کی۔ اللہ تعالیٰ پل صراط پر 1000 سال تک اس کا حساب کرنے کے بعد اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ ہے نماز نہ پڑھنے کی سزا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں محب اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ضرور کوشش کریں کہ 5 جگانہ نماز ادا کریں۔ جو پڑھتے ہیں خدا بند عالم ان کو سلامت رکھیں، جو اب اس میں سستی کرتے ہیں تو سستی کا انجام آپ دیکھ لیں کہ 18 سزائیں میں نے بتائی ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ مولا علی صاحب کے چاہنے والے کبھی نماز ترک نہیں کر سکتے۔ مولا نے اس عبادت کے بارے میں نہج البلاغہ میں فرمایا کہ الہی ما عبدتک کا خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا لذالک، کہ اے میرے اللہ، میں علی تیری عبادت نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کی لالچ میں، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ تو خدا بند عالم ہمیں صحیح معنوں میں محب اہل بیت بننے اور عزاداری مظلوم کربلا کرنے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کرنے اور عبادت خدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔